اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں امام مسلم کی شہادت کا، جسے سن کر آپ خون کے آنسو روئیں گے۔ تو چلتے ہیں۔ جب اہل کوفہ کو یزید خبیث کی تخت نشینی اور امام سے بیعت طلب کیے جانے اور امام کے مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے آنے کی خبر پہنچی، فریب دہی و عیاری کی پرانی روش یاد آئی۔ سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے، ہم مشورہ ہو کر عرض لکھی کہ تشریف لائیے اور ہم کو یزید کے ظلم سے بچائے۔ جب 150 سے زیادہ خطے جمع ہو کر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچے تو آپ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم کو بھیجتا ہوں، اگر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک دیکھ کر اطلاع دے گے تو ہم جلد تشریف لائیں گے اور آپ کی بیعت لیں گے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے۔ ادھر کوفیوں نے امام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مدد دینے کا وعدہ کیا، بلکہ 18,000 داخلے بیعت بھی ہو گئے، اور حضرت مسلم کو یہاں تک باتوں میں لے کر اطمینان دلایا کہ انہوں نے امام کو تشریف لانے کی نسبت لکھا۔ ادھر یزید پلید کو کوفیوں نے خبر دی کہ حسین نے مسلم کو بھیجا ہے۔ کوفہ کے حاکم نعمان بن بشیر، وہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ اختیار کرتے ہیں۔ کوفہ کا بھلا منظور ہے تو اپنی طرح کوئی زبردست ظالم حاکم بھیج۔ اس نے عبداللہ ابن زیاد کو حاکم بنا کر روانہ کیا اور کہا کہ مسلم کو شہید کرے یا کوفہ سے نکال دے۔ جب یہ کتا کوفہ پہنچا عبداللہ ابن زیاد تو امام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ 18,000 کی جماعت پائی تو ابن زیاد نے امیروں کو دھمکانے پر مقرر کیا، کسی کو دھمکی دی، کسی کو لالچ سے توڑا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر مسجد سے باہر نکلے کہ کہیں پناہ لے۔ جب دروازہ سے باہر آئے ایک بھی ساتھ نہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر ایک گھر میں پناہ لی۔ ابن زیاد نے یہ خبر پا کر فوج بھیجی۔ جب امام مسلم کو ان کے آنے کی آوازیں سنائی دی تو فوراً تلوار لے کر اٹھے اور ان ربا منشوں کو مکان سے باہر نکال دیا۔ کچھ دیر بعد پھر کتے یزیدی کا ٹولہ جمع ہو کر آئے۔ شیر خدا کا بھتیجا پھر طے کے باوقوف اٹھا اور آن کی آن میں ان کتوں کو پریشان کر دیا۔ کئی بار ایسا ہوا جب ان نامردوں کا اس اکیلے مرد خدا پر کچھ بس نہ چلا، مجبور ہو کر چھتوں پر چڑھ گئے، پتھر اور آگ کے لوکے پھینکنے شروع کیے۔ شیر مظلوم کا تن ان ظالموں کے پتھروں سے خون و خون تھا، مگر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادروں کی طرح مقابلہ کرتا جا رہا تھا، اور راہ میں جو گروہ کھڑے تھے جو نظر آتے تھے ان پر عقاب عذاب کی طرح ٹوٹا۔ جب یہ حالت دیکھی ابن اشعث نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امان ہے، نہ آپ قتل کیے جائے نہ کوئی گستاخی ہو۔ تو انہوں نے سوچا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم شکست نہیں دے سکتے، یہ اتنے بہادر ہے۔ تو انہوں نے دوسری چال چلی۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم تھک کر دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھ کے کھچر سواری کے لیے حاضر ہوا۔ اس پر سوار کیے گئے ایک نے تلوار حضور کے ہاتھ سے لے لی، فرمایا یہ پہلا مکر ہے۔ ابن اشعث نے کہا کچھ خوف نہ کیجیے، فرمایا وہ امان کدھر گئی؟ پھر رونے لگے۔
ایک شخص بولا تم جیسا بہادر اور روئے۔ فرمایا اپنے لیے نہیں روتا ہوں، حضونہ حسین اور آل حسین کا ہے کہ وہ تمہارے اطمینان پر آتے ہوگے اور انہیں اس مکر و بدعہدی کی خبر نہیں۔ پھر ابن اشعث سے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھے پناہ دینے سے عاجز رہو گے اور تمہاری امان کام نہ دے گی۔ اگر ہو سکے تو اتنا کرو کہ اپنے پاس سے کوئی آدمی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج کر میرے حال کی اطلاع دے دو کہ وہ واپس جائے اور کوفیوں کے فریب میں نہ آئے۔ جب مسلم رضی اللہ تعالی عنہ ابن زیاد کتے کے پاس لائے گئے، ابن اشعث نے کہا میں انہیں امان دے چکا ہوں۔ وہ خبیث بولا تجھے امان دینے سے کیا تعلق؟ ہم نے تجھے ان کے لانے کو بھیجا تھا نہ کہ امان دینے کو۔ ابن اشعث چپ رہے۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شدت، محنت اور زخموں کی کثرت میں پیاسے تھے۔ ٹھنڈے پانی کا ایک گھڑا دیکھا، فرمایا مجھے اس میں سے پانی پلا دو۔ ساتھ میں کھڑے ابن عمر بہلی بولا دیکھتی ہو کیسا ٹھنڈا ہے، تم اس میں سے ایک بوند تک نہ پی سکو گے، یہاں تک کہ معاذ اللہ جہنم میں آگ پیو۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او سنگ دل، او درشت خو، آپ یہ سمجھتے ہو کہ مجھے جہنم ملے گی، بلکہ جہنم کے تو آپ مستحق ہے۔ پھر عمارہ بن عقبہ کو ترس آیا، ٹھنڈا پانی منگا کر پیش کیا۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینا چاہا، پیالہ خون سے بھر گیا۔ 3 بار ایسا ہی ہوا، فرمایا خدا کو ہی منظور نہیں۔ جب ابن زیاد کتے کے سامنے گئے، اسے سلام نہ کیا، وہ بھڑکا اور کہا تم ضرور قتل کیے جاؤ گے۔ فرمایا تم مجھے وصیت کر لینے دے۔ اس نے اجازت دی۔ مسلم مظلوم رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن سعد سے فرمایا مجھ میں تجھ میں قرابت ہے اور مجھے تجھ سے ایک پوشیدہ حاجت ہے۔ اس سنگ دل نے کہا میں سننا نہیں چاہتا۔ ابن زیاد بولا سن لے کہ یہ تیرے چچا کی اولاد ہے۔ وہ الگ لے گیا۔ فرمایا کوفہ میں نے 700 روپے قرض لیے ہے، وہ ادا کر دینا، اور بعد قتل میرا جنازہ ابن زیاد سے لے کر دفن کرا دینا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی کو بھیج کر منع کرا دینا کہ وہ یہاں نہ آئے۔ ابن سعد نے ابن زیاد سے یہ سب باتیں بیان کر دی۔ وہ بولا کبھی خیانت کرنے والے کو بھی امانت سپرد کی جاتی ہے، یعنی انہوں نے پوشیدہ رکھنے کو فرمایا، اور تو نے سب کچھ مجھے بتا دیا۔ اپنے مال کا تجھے اختیار ہے، جو چاہے کر، اور حسین اگر ہمارا قصد نہ کرے گا ہم ان کا نہ کریں گے، ورنہ ہم ان سے باز نہ رہیں گے۔ رہا مسلم کا جنازہ، اس میں ہم تیری سفارش سننے والے نہیں۔ پھر حکم پا کر جلاد ظالم انہیں بلائے قصر لے گیا۔ امام مسلم برابر تسبیح و استغفار میں مشغول تھے، یہاں تک کہ آپ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور ان کا سر مبارک یزید کے پاس بھیجا گیا۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ۔ یہ کوئی مجلس میں نہیں سناتے، مجلس میں اصلی بات نہیں بتاتے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو دل سے بات بتائی جو پہلے کے کیا واقعہ تھا، آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کیسے گیا، تو میں نے اس کے لیے یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور بھی انشاءاللہ اسی طرح بہت سے واقعات لے آؤں گا، تو چینل پر ضرور آئیے، سبسکرائب کمنٹ کریں۔ شکریہ۔